الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال محتهم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم فصاحل یا الہی کل سامع بحرمت سید الابرار۔ ہمارا مختصر تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج انشاءاللہ الکریم 13ویں پارے کے مضامین اور مختصر تفسیر سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے، قرآن کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف چل رہی تھی اور دوبارہ 13ویں پارے سے بھی سورہ یوسف ہی کے اندر واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ابتدا ہو رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پاک دامنی ثابت کرنے پر بالکل تفاخر کا اظہار کرنے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کرتے فرماتے ہیں۔ جب انہوں نے بادشاہ نے جب ان کا خواب سے انہوں نے بتایا اور تو اس کے اوپر بادشاہ نے ان کو کہا آزاد کرتا ہوں، لیکن انہوں نے اس کے اوپر اس کا جب میری پاک دامنی ثابت نہیں ہوگی تو میں جیل سے نہیں نکلوں گا۔ تو ان عورتوں نے جو الزام لگایا تھا اور جو اس بادشاہ کی بیوی تھی اس نے الزام لگایا تو اس نے اس سے بات کا اظہار کیا کہ یوسف علیہ السلام نے ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا، وہ مظلوم ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اس کے اوپر کوئی اپنا تفاخر کا اظہار نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور فرماتے ہیں کہ یہ ماتے ہوئے کہا میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے اسے اس نفس کی برائی سے محفوظ فرماتا ہے۔ بے شک میرا رب میرا پروردگار بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ پھر بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے کہا آج کے بعد آپ ہمارے نزدیک مقتدر اور امانت دار ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس ملک کے خزانوں کا انچارج مقرر کر دیں، بے شک میں حفاظت کرنے والا ہوں، علم والا ہوں، یعنی اللہ نے مجھے علم عطا کیا ہے کہ مال کس سے لیا جائے اور کس کو دیا جائے اور قومی خزانے کی حفاظت کس طرح سے کی جائے۔ اسی سے علماء نے یہ اصول وضع کیا کہ عہدے کی تمنا اگرچہ ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن اگر کسی شخص کے سوا کوئی اور اس عہدے کا اہل نہ ہو تو وہ اس عہدے کی ڈیمانڈ کر کے اس کو لے سکتا ہے تاکہ اس جو اس کو ذمہ داریاں مل رہی ہیں اس میں جو اس کے فرائض ہیں وہ اچھی طرح سے ادا ہو سکیں اور شریعت کے مطابق اس کو وہ ادا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ابتلا کے دور سے گزار کر اقتدار عطا کیا۔ پھر جب سارے ملک میں قحط پڑا تو کنعان سے یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے آئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ عطا کیا اور کہا کہ آئندہ اپنے دوسرے بھائی کو بھی لے کر آنا ورنہ تمہیں غلہ نہیں ملے گا، اور انہوں نے بھائیوں کے پیسوں کی تھیلی بھی ان کے سامان میں رکھوا دی۔ پھر برادران یوسف بنیامین کو بھی باپ کی اجازت سے لے کر آئے تو یعقوب علیہ السلام نے انہیں ہدایت کی کہ تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا تاکہ تم نظر بد سے محفوظ رہو۔ جب برادران یوسف ان کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو روکنے کی خفیہ تدبیر کی، نے بھائی کے سامان میں شاہی پیالہ رکھ دیا اور پھر منادی کی کہ اعلان کیا کہ قافلے والوں میں سے کسی نے چوری کر لی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ وہ اللہ ہم فساد اور چوری اور فساد کے لیے نہیں آئے۔ درباریوں نے کہا اگر کسی کے سامان سے پیالہ مل جائے تو اس کو کیا سزا ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ اسے روک لیا جائے گا۔ بالآخر وہ پیالہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کے سامان سے مل گیا اور اس تدبیر سے ان کو روک لیا گیا، اور ان کو روکنے کی یہی صورت تھی۔ برادران یوسف نے کہا اس سے پہلے کہ بھائی بھی چوری کر چکے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے حقیقت حال کو ظاہر نہیں کیا۔ برادران یوسف نے پیشکش کی کہ بنیامین کے بجائے ہم ویسے کسی کو روک لیا جائے، لیکن ظاہر ہے کسی اور کو روکنا مقصود نہیں تھا۔ برادران یوسف نے واپسی پر یہ واقعہ والد کے سامنے پیش کیا، انہوں نے ایک بار پھر شدید دکھ اور پھر صبر جمیل اختیار کیا۔ شدت غم سے روتے ہوئے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور انہوں نے کہا میں اپنی پریشانی اور غم کی شکایت سے اللہ سے کرتا ہوں۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے برادران یوسف کو یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی تلاش میں بھیجا اور کہا یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور ان کی تلاش میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو،
اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ ان کے مصر پہنچنے پر بالآخر یوسف علیہ السلام نے حقیقت حال بھائیوں پر ظاہر کر دی۔ وہ شرمسار ہوئے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور کہا کہ اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ نے ہم پر احسان کیا جو تقوی کار بند ہو اور صبر کرے تو اللہ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے ادعائی اخلاقی عظمت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے بھائیوں کو معاف فرما دیا۔ اپنی قمیض انہیں عطا کی کہ اس کو میرے باپ کو وہ دے اور ان کے چہرے پر ڈالنا، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بینائی لوٹ آئے گی، اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ جو ہی برادران یوسف مصر سے چلے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، اور اس پر موجود بیٹے کہنے لگے یہ بھی آپ پر یوسف علیہ السلام کی پرانی محبت کا اثر ہے۔ الغرض پھر قمیض یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالتے ہی ان کی بینائی لوٹ آئی، اور پھر انہوں نے برادران یوسف کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کی۔ پھر جب یہ قافلہ مصر میں داخل ہوا تو یوسف علیہ السلام نے نہایت اعزاز کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ جب یہ شاہی قافلہ دربار میں پہنچ گیا تو خاندان یعقوبی کے تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعظیم کے لیے سجدے میں گر گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے باپ، یہ میرے اس پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا اور اس نے مجھ پر احسان فرمایا۔ یوسف علیہ السلام نے رب ذوالجلال کا ان کلمات سے شکریہ ادا کیا، اے میرے رب، تو نے مجھے مصر کی حکومت عطا کی اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا۔ اے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، مجھے دنیا سے مسلمان اٹھانا اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یہ غیب کی خبریں ہیں جس غیب کو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں۔ قصص انبیاء میں یوسف علیہ السلام کا قصہ اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی صورت میں اس نہایت طویل اور کے ساتھ جو قصہ ہے اس کو تفصیل کے ساتھ اور مربوط کر کے بیان فرمایا، لیکن اس تفصیلی اور فرمائی بیان کے باوجود لوگ ایمان نہیں لائے اور کفر پر ڈٹے رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی ایسی نشانیاں ہیں جن سے لوگ روگردانی کرتے ہیں اور گزر جاتے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ان قصوں میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ پھر سورۃ الرعد کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الرعد جو مکی صورت ہے اور مصحف کے اعتبار سے 13ویں صورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 96 یعنی کہ 96ویں صورت ہے۔ اس کی ایک آیت میں رات کا ذکر ہوا ہے اور اسی لیے اس صورت کو رات کا نام دیا گیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل، اللہ تعالیٰ کے مختلف صفات کا ذکر ہے اور حیات بعد الموت کا بیان ہے۔ اس صورت کی شروع میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جلالت کا بیان کیا گیا کہ اس کا بغیر ستونوں کے آسمانوں کو بلندی پر قائم رکھنا، سورج اور چاند کو ایک نظم کے تابع کر کے چلانا، زمین کا پھیلاؤ اور اس میں پہاڑوں کو لنگر کر کے قائم رکھنا، دریاؤں کی روانی، نظام لیل و نہار، طرح طرح کے پھل، انگوروں اور کھجوروں کے باغات اور امور کائنات کی تدبیر وغیرہ سے اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا۔ پھر فرمایا اہل عقل کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا اللہ ہر مادہ کے حمل اور رحم کی حالت کو جانتا ہے، اس کے نزدیک ہر چیز کا ایک اندازہ ہے۔ پھر آیت نمبر 9-10 سے فرماتا ہے اللہ ہر پوشیدہ اور ظاہری چیز کو اور آہستہ سرگوشیوں اور بلند آواز کو بھی جانتا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے رات کا ذکر فرمایا ہے، اجسام فلکی یا بادلوں کی رگڑ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو رات کہا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث کی روح سے رات اس فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کو چلانے پہ معمور ہے۔ چنانچہ فرمائے یہ معین فرشتہ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتا ہے اور باقی فرشتے بھی اس کے خوف سے حمد اور تسبیح کرتے ہیں۔
آیت نمبر 16 میں فرمایا اللہ کو چھوڑ کر تم کیوں کہ ایسے باطل معبودوں کی پرستش کرتے ہو جو دوسروں کو تو چھوڑیے اور خود اپنے نفع کو بھی نہیں، اپنا نفع خود تو دوسروں کو کیا نفع دیں گے، خود اپنے لیے کوئی نفع والی جو کام نہیں کر سکتے، وہ کسی نفع اور نقصان کے خود ہی مالک نہیں ہیں، وہ دوسروں کو نفع کیسے دیں گے؟ کیا بینا اور نابینا، ظلمت اور نور برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا مشرکوں کے معبودوں نے بھی اللہ کی طرح کوئی مخلوق پیدا کی ہے؟ نہیں، بلکہ ہر چیز کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 17 میں فرمایا آسمان سے برسنے والی بارش کے نتیجے میں ندی نالے جاری ہو جاتے ہیں، پھر سیلاب سے بلبلے والے جھاگ پیدا ہوتے ہیں، آگے چل کر زمین میں باقی رہنے کے اصول کا بیان کرتے فرمایا بس رہا جھاگ تو وہ بے فائدہ ہونے کی وجہ سے زائل ہو جاتا ہے، لیکن جو چیز لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔ پھر فرمایا اللہ حق اور باطل کو فرق کو واضح کرنے کے لیے اس طرح مثالیں بیان فرماتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ اہل عقل نصیحت حاصل کرتے ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور پکے عہد کو نہیں توڑتے، اور قرابت کے جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑے رکھتے ہیں، اور اللہ کے مال خرچ کرتے ہیں، برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں۔ ان کے لیے آخرت کا گھر کتنا پیارا ہے، مگر منکرین کے لیے فرمایا وہ عہد شکنی کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ان پر لعنت ہے اور ان کا برا ٹھکانہ عذاب اور جہنم ہے۔ آیت نمبر 26 سے فرمایا کسی کے رزق میں کمی یا زیادتی کرنا صرف اللہ تبارک و تعالی کے اختیار میں ہے۔ آیت نمبر 28 میں فرمایا کہ سکون قلب کی دولت اللہ کے ذکر سے ہی ملتی ہے، اور مومن نیکوکاروں کے لیے خوشخبری اور بہترین انجام ہے۔ آیت نمبر 31 سے مشرکین مکہ کے ناروا مطالبات کا ذکر ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا قرآن ہوتا کہ جس سے پہاڑ چل پڑتے، زمین پھٹ جاتی، مردے کلام کرنا شروع کر دیتے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ سب چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں، مسلمان کافروں کے ان بیہودہ باتوں سے نا امید نہ ہوں، مگر اللہ کی مشیت اس میں ہوتی کہ سب اطاعت گزار بن جائیں تو وہ سب کو لوگوں کو ہدایت دیتا۔ یعنی اس میں حکمت ہے کہ اپنے اختیار اور نیکی کرنے والوں کو جزا ملے اور بدی کرنے والوں کو سزا ملے۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے تھے، ان کی بیویاں بھی تھیں اور بچے بھی تھے۔ آگے چل کر یہ بھی بتایا کہ نبی محض کفار کی فرمائش پر نہیں بلکہ اللہ کے اذن سے معجزاتوں کو پیش کرتے ہیں۔ یہاں پہ اختتام ہوا اور سورہ ابراہیم کی یہاں پہ ابتدا ہو رہی ہے۔ سورہ ابراہیم جو ہے مکی صورت ہے اور ترتیب نزول کے حساب سے یہ 14ویں اور ترتیب مصحف کے حساب سے 14ویں ہے اور نزول کے اعتبار سے 72ویں صورت ہے۔ اس صورت کے چھٹے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، اس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا۔ سورہ ابراہیم کے شروع میں ایک بار پھر قرآن کی حقانیت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اختیار کا ذکر ہوا اور فرمایا لیکن کفار آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، حق کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں اور کجروی کو طلبگار رہتے ہیں۔ آیت نمبر 4 میں بتایا اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے درمیان جو رسول بھیجا وہ انہی کی زبان بولنے والا تھا تاکہ وہ وضاحت کے ساتھ اللہ کے احکام کو بیان کر سکے اور لوگوں پر اللہ کی حجت کو قائم کر سکے۔ آیت نمبر 13 میں بتایا ہر دور کے کافروں نے اپنے عہد کے رسولوں سے لا یعنی اور جہالت پر مبنی ان سے بحثیں کی اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر ڈٹے رہے اور انبیاء سے معجزات کی فرمائشیں کرتے رہے، اور جب لاجواب ہو جاتے تو انبیاء سے کہتے تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں جلا وطن کر دیں گے، اور انجام کار ہر جابر اور سرکش کا ہلاکت ہے۔ آیت نمبر 18 میں بتایا کافروں کے اعمال کی مثال اس رات کی سی ہے کہ سخت آندھی کے دن تیز ہوا کا جب جھونکا آتا ہے تو وہ تیز ہوا سب کچھ اڑا کر لے جاتی ہے اس رات کو۔
آیت نمبر 21 سے بتایا جب سب کفار آخرت میں اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، ان کے کمزور اور اپنے بڑوں سے کہیں گے دنیا میں ہم تمہاری پیروی کرتے تھے، کیا اب اللہ کے عذاب سے نجات دلاؤ گے؟ تو ہمارے کسی کام آؤ گے؟ وہ کہیں گے ہمیں خود کوئی چھڑانے والا نہیں۔ اس طرح شیطان بھی اپنے پیروکاروں سے اپنا دامن چھڑا لے گا اور کہے گا کہ تم نے اللہ کے سچے وعدے کو رد کیا، میرے جھوٹے وعدے کو مانا، تو مجھے تم ملامت نہ کرو بلکہ اپنے ہی اعمال کو ملامت کرو، اب ہم ایک دوسرے کے کام آنے والے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ناشکری سے بدلنے والوں اور اللہ کے ساتھ شریک بنانے والوں کے لیے جہنم کی وعید اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنائی۔ آیت نمبر 32 سے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت اور جلالت کا ذکر فرمایا، ان نشانیوں کو بیان کیا اور فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے، بے شک انسان بہت ظالم اور بہت ناشکرا ہے۔ آیت نمبر 35 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے مکہ کو شہر امن بنانے اور ان کو اور ان کی اولاد کو بت پرستی سے بچانے کی دعا اور بتوں کی مذمت کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 37 سے اس واقعے کا ذکر ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکے کی بے آب و گیا زمین میں چھوڑ کر آئے تو رخصت ہوتے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، میں نے اپنی بعض اولاد کو تیری حرمت والے گھر کے نزدیک بے آب و گیا وادی میں ٹھہرا دیا ہے تاکہ وہ نماز کو قائم رکھیں، لوگوں سے بعض کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرمایا اور ان کو پھلوں سے روزی عطا فرما۔ 39 سے ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق جیسی اولاد کے عطا کیے جانے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ دعا کی، اے میرے رب، مجھے ہمیشہ نماز قائم کرنے والا بنا دے، میری بعض اولاد کو بھی، اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما، اے ہمارے رب مجھے، میرے ماں باپ اور سب مومنوں کو قیامت کے دن اس کی مغفرت فرما۔ آیت نمبر 42 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو غافلوں کی بدعمالیوں سے بے خبر نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ تو انہیں اس دن تک ڈھیل دے رہا ہے جس دن دہشت سے سب کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، لوگ سر اٹھاتے ہوئے بے تحاشا دوڑ رہے ہوں گے، ان کی پلک تک نہ جھپکے گی، ان کے دل ہوا ہو کر رہیں گے، اس دن ظالم یہ عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں کچھ مہلت دے دے تاکہ ہم تیرے پیغام کو قبول کریں اور تیرے رسول کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے اس سے پہلے یہ قسمیں نہیں کھائی تھی کہ تم پر بالکل زوال نہیں آئے گا؟ تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اور تم پر یہ بھی بالکل واضح ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی تھیں۔ انہوں نے ایسی گہری خطرناک سازشیں کی کہ ان سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں، اور اللہ کے پاس ان کی سازشیں لکھی ہوئی ہیں، اور تم اللہ کو اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کرنے والا نہ سمجھو، بے شک اللہ بہت غالب اور انتقام لینے والا ہے۔ آیت نمبر 52 میں فرمایا اور یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے پیغام ہدایت ہے تاکہ انہیں اس کے ساتھ ڈرایا جائے اور وہ یہ جان لے کہ ایک اللہ ہی لائق عبادت ہے تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ آیت نمبر 48 میں قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا ماحول کا ذکر فرمایا، جس دن زمین اور آسمان کی ماہیت بدل جائے گی، مجرم زنجیروں میں جگڑے ہوئے ہوں گے، ان کا لباس تارکول کا ہوگا، ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی۔ یہاں پہ سورۃ کا اختتام اور سورہ حجر کی ابتدائی آیت اس پارے کے آخر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجر جو ہے مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 15ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 54ویں صورت ہے۔ اس صورت کی وجہ تسمیہ اس کی ایک آیت میں حجر کا مذکور ہونا ہے۔ یہاں پہ اختتام ہو گیا اس پارے کا، اور پارہ نمبر 13 کا اختتام ہو، شاید اللہ نے چاہا زندگی رہی تو کل پارہ نمبر 14 کے مضامین کا ہم خلاصہ سماعت کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔